تمام تر تعریفیں اس خالق عالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے، رزاق رحیم ہے اور کریم ہے، اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ موضوع مجالس جو چل رہا ہے وہ سورہ کہف چل رہا ہے اور اسی کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے۔ چونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، 2 دن رہ گئے ہیں، اور کوشش کے باوجود بھی سورہ کہف کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے مکمل طور پر، لیکن تھوڑے تھوڑے چند چیزیں جو ہے سورہ کہف میں ہم لے کے چل رہے ہیں کہ کون سی ایسی سملیرٹیز تھیں، کیا چیز تھی، کیا وجوہات تھیں جس کی بنیاد پہ امام حسین علیہ السلام نے اور یسر حسین نے منتخب کیا سورہ کہف کو کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ تو جب اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو آج تذکرہ حضرت ابوالفضل عباس باب الحوائج ہوتا ہے، تو صرف اگر حضرت عباس کے لیے ہم یہ کہیں کہ جی ان کی شہادت میں اور سورہ کہف میں سملیرٹیز کیا ہیں، کیا چیزیں ایسی ہیں جو سیم ہیں دونوں میں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ سورہ کہف میں بھی آپ کو وفاداری نظر آتی ہے اصحاب کہف کی، اور یہاں پہ بھی وفاداری حضرت ابوالفضل عباس نظر آتی ہے، جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دے رہے ہیں یہاں پہ باب الحوائج، اور وہاں پر اصحاب کہف کا ساتھ دے رہے ہیں۔ دوسری چیز کہ وہاں پہ اصحاب کہف نے اپنی دنیاوی نعمتوں کو ترک کر دیا اور ایک امتحان دیا، اور یہاں پہ حضرت ابوالفضل عباس جو ہیں انہوں نے بھی طاقت دنیاوی نعمت ہے، کہتے ہیں نا کہ جسمانی طاقت ہے، یہ جنگ کرنے کی صلاحیت دنیاوی نعمت ہے، ان ساری چیزوں کو حضرت ابوالفضل عباس نے چھوڑ دیا، اور امتحان کس چیز کا دے رہے ہیں؟ امتحان دے رہے ہیں اس پانی کا کہ پانی پہ پہنچنے کے باوجود بھی، ہاتھوں میں لینے کے باوجود بھی صبر دکھا رہے ہیں، استقامت دکھا رہے ہیں، پانی پی نہیں رہے۔ تاریخی کہتی ہے کہ میں جب پڑھ رہی تھی، کل رات بھی بیٹھی ہوئی مقاتل کو پڑھ رہی تھی، تو مقاتل ابی مخفف میں ایک بہت پیارا جملہ لکھا ہوا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب کوئی پانی میں دیکھتا ہے نا تو اس کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے، اپنا عکس نظر آتا ہے، لیکن جب عباس پانی میں دیکھ رہے تھے نا تو ان کو سکینہ کا عکس نظر آ رہا تھا۔ صبر اور استقامت دیکھیے حضرت عباس کی۔ اگر ہم سورہ کہف کو دیکھیں نا تو سورہ کہف میں جگہ جگہ صبر و استقامت کا سبق آپ کو ملے گا کہ حضرت خضر صبر سکھا رہے ہیں حضرت موسیٰ کو، یہاں پر حسین حضرت عباس کو صبر سکھا رہے ہیں۔ دے سکتے تھے اجازت حسین، کیا نہیں دے سکتے تھے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ عباس صبر کرو۔ پھر اس کے بعد چوتھا سبق جو مماثلت ہے حضرت عباس میں اور سورہ کہف میں، وہ فتنے کے مقابلے میں استقامت کی ہے۔ وہاں پر سورہ کہف میں ہمیں نظر آتا ہے کہ دین کا، مال کا، علم کا، اقتدار کا، یہ سارے فتنے موجود تھے جو ہم پچھلے مجالسوں میں بیان کر چکے ہیں، اور یہاں پہ بھی حضرت عباس نے جان سے، خاندان سے، جوانی سے اور اپنی تمام خواہشات کی قربانی سے یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو میں بھی ان سے کم نہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں لکھا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد پانچویں چیز کہ ظاہری کامیابی نہ اصحاب کہف کو اس وقت نظر آئی، اور یہاں پہ دیکھیے کہ کربلا کے میدان میں بھی ظاہری طور پہ کامیابی نظر نہیں آتی، لیکن ابدی کامیابی ان کو بھی عطا کی پروردگار عالم نے، اور ابدی کامیابی ان کو بھی عطا کی، ان کو بھی در بنا دیا خواہشات کے، حاجتوں کی روائی کا، اور یہاں پہ بھی ان کو باب الحوائج بنا دیا۔ ذرا دیکھیے، تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اگر صرف اس موضوع پہ ہم چلیں کہ کیا کیا سملیرٹیز ہیں سورہ کہف میں اور کربلا میں، تو شاید یہ 2.25 مہینے بھی کم پڑ جائیں۔ یہ 2.25 مہینے کچھ بھی نہیں، صرف یہ بیان کرنے کے لیے، صرف اس موضوع کے لیے کہ وجہ کیا تھی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر نے سورہ کہف کی تلاوت کی۔ آگے بڑھوں گی، ہم پہنچے تھے کل آیت نمبر 42 تک کہ جہاں پہ 2 لوگوں کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ جن کو پروردگار عالم نے باغ عطا کیا۔ آج کی جو آیت ہے وہ آیت نمبر
دو آیتیں میں نے منتخب کی ہیں. پہلی آیت جو ہے وہ آیت نمبر 49 ہے اور دوسری آیت نمبر 52 ہے. سورہ کہف کی دونوں. سورہ نمبر 18 آپ کو ملے گا اور آیت 110 ہے. سب جانتے ہیں اس بات کو. اس کو بارہا میں ریپیٹ کر چکی ہوں کہ 1577 اس کے اندر کلمات ہیں. 6307 جو ہے نا وہ حروف ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لی هذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. کہ پروردگار عالم یہ بتا رہا ہے کہ اور عملوں کی کتاب جو ہمارے ڈیڈز ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں، اس کی کتاب کھول کر رکھی ہے پروردگار عالم نے. جو یہ سمجھ رہے کہ ہمارے اعمال بس ختم ہو گئے، پروردگار عالم کہا نہیں، آخری وقت تک میں نے کھول کے رکھی ہے کتاب. تو ذرا دیکھیے وہ پروردگار عالم کتنی بڑی بات کر رہا ہے کہ تمہارے پاس آخری دن، آخری لمحے تک میں نے تمہیں موقع دیے ہوئے ہیں کہ تم جب چاہو معافی مانگ لو، جب چاہو تم اس راہ پہ آ جاؤ. اور تم تو گناہ گاروں کو دیکھو گے جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ شامت یہ کیسی کتاب ہے کہ جو نہ چھوٹی بات چھوڑتی ہے نہ بڑی بات. یہ کوئی بات نہیں مگر اس میں لکھ رکھی ہے. دیکھیں ہمیں سمجھتے ہیں کہ بہت قرآن مجید میں کیا ہوگا، لیکن قرآن مجید میں سب کچھ ہے. چھوٹی سے چھوٹی بات رکھی ہے اور جو عمل کیے ہوں گے وہ سب حاضری پائیں گے. اور تمہارا پروردگار عالم کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ ظالم نہیں. ٹھیک ہے، ہم پروردگار عالم سے اگر میں کہوں تو میں کیوں ڈرتی؟ میں اس لیے نہیں ڈرتی کہ وہ ایک کوئی خوفناک چیز ہے جو ہم بچوں کو سمجھائیں، بلکہ اس لیے ڈرتی ہوں کہ وہ رب العزت بہت بڑا عادل ہے اور اپنے گناہوں کو میں جانتی ہوں. ہم سب جانتے ہیں کہ بھائی ہمارے گناہ کتنے زیادہ ہیں. اگر وہ عدل کرنے پہ آیا تو شاید ہمیں دوزخ میں جو سب سے نیچی جگہ ہے وہ بھی نہ ملے. اتنے بڑے گناہ گار ہیں. لیکن پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی، تمہاری اور سب کی کتابوں کو، عملوں کی کتابوں کو کھلا رکھا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بند ہو گئی پھر اس کے بعد اس کی معافی نہیں ہے. آپ نے سب نے وہ واقعہ سنا ہوا ہوگا کہ رسول خدا کے سامنے ایک شخص آیا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا. سب نے سنا ہے، رسول خدا نے کہا میں نے اور میرے رب نے معاف کیا. تو دیکھیں کتنے بڑے سے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں. آج جب ہم یہاں پہ آئے ہیں نا تو ہمیں یہ جاننا ہے اور یہ ماننا ہے اور اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ یہی وہ ہیں جو ہماری گناہوں کی معافی کروا سکتے ہیں. بس ایک چھوٹا سا عہد کرنا کی کوشش کریں گے کہ ہم یہاں سے جب اٹھ کے جا رہے ہیں تو بہت زیادہ نہ صحیح اگلے 1 گھنٹے کے لیے کوئی گناہ نہیں کرے. صرف 1 گھنٹہ، زیادہ دیر کی بات نہیں کریں. گناہ گار ہیں ہم، دن بھر میں بے تحاشا گناہ کر جاتے ہیں. صرف 1 گھنٹے کی بات ہے کہ روزانہ یہ سمجھے کہ ٹھیک ہے اگر میں ایک مجلس سے اٹھ کے جا رہی ہوں تو اگلا 1 گھنٹہ میں کوئی گناہ نہیں کروں. چھوڑیے 1 گھنٹہ بہت مشکل لگ رہا ہے، 10 منٹ نہ میں کوئی غیبت کروں گی نہ میں کچھ اور کروں گی. کہ غیبت ہے ویل لکل مزاج نہیں ہوتا کہ ویل ہے، عذاب ہے ان لوگوں پر کہ جو تانا جوئی کرتے ہیں اور جو غیبتیں کرتے ہیں. ہم یاد سب کو ہوگی سورہ حمزہ، کس کو یاد نہیں ہے؟ سبھی کو یاد ہے. لیکن کبھی ہم نے اس انداز سے اٹھ کے اس کا ترجمہ پڑھا نہیں ہے. جو جس حساب سے کہہ رہے ہیں نا، کتنے مزے سے کہا جاتا ہے کہ نیا سرکیزم ہے، نئی کامیڈی ہے انسلٹ کرنا دوسروں کی یا مذاق کرنا یا دوسروں کے لیے. یہ ہر چیز کے لیے مذاق میں بھی طنز ہو جاتا ہے. تو اگر ہم صرف اتنی سی بات کر لیں کہ ٹھیک ہے ابھی ہم یہاں سے اٹھ کے جا رہے ہیں، 1 گھنٹے تک ہم اس گناہ کو نہیں کریں گے، خالی صرف 1 گھنٹے تک. یہ چلیے چھوڑیے 1 گھنٹہ بہت ہے، آدھے گھنٹے تک نہیں کریں گے. آدھا گھنٹہ بھی بہت ہے. نیکسٹ 10 منٹ تک مجلس جب مکمل ہو رہی ہے یہاں تو ہم یہ گناہ نہیں کریں گے. لیکن یہاں پہ مجالس ماشاء اللہ سے رضویہ ہے، رضویہ کا مجمع ہے. مجالسیں بہت اچھی ہوتی ہیں اور سب جگہ بہت اچھی ہو رہی ہیں اور ہر کوئی اپنے انداز سے پرسہ دے رہا ہے. یہ نہیں کہوں گی کہ کوئی کسی کا پرسہ ایسا ہے تو کسی کا پرسہ ہے. ہر کوئی اپنے انداز سے پرسہ دے رہا ہے. کوئی ذاکر بن کے پرسہ دے رہا ہے، کوئی بیٹھ کر عزادار بن کے پرسہ دے رہا ہے. کوئی پڑھ کے، کوئی مرثیہ پڑھ کے، کوئی نوحہ پڑھ کے، کوئی سلام پڑھ کے، کوئی حدیث پڑھ کے، تو کوئی زیارت عاشورہ. سب سے بڑا پرسہ ہے. سب پرسہ دے رہے ہیں یہاں پہ، سب اپنی اپنی ڈیوٹیز جو ہیں وہ ادا کر رہے ہیں. لیکن ایک ڈیوٹی کو جو ہم روزانہ ادا کرتے ہیں لیکن شاید صحیح سے نہیں کر پاتے.
اگر میں آپ کو مثال دوں، میں بہت ساری مثالیں اس وجہ سے دیتی ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. اگر میں آپ کو مثال دوں کہ آپ کو میں نے کام دیا کہ جی اس فرش کو سیدھا رکھنا ہے، یا چلے سیدھا کرنا ہے، سیدھے طریقے سے بچھانا ہے، اور اس فرش کو آپ ہمیشہ ہی الٹا بچھائیں، تو آپ کو کیا لگے گا کہ مجھے خوشی ہوگی یا مجھے غصہ ہے؟ یہ میں روزانہ تمہیں سمجھائی جا رہی ہوں کہ دیکھو سیدھا بچھانا ہے اس فرش کو، تم روزانہ اس فرش کو الٹا بچھا رہی ہو. ہم سے وہی غلطی ہو رہی ہے. آج اس غلطی کو جب میں ہم کہتی ہوں تو میں بار بار یہ تصدیق کر دیتی ہوں کہ دیکھیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس کو کہہ رہی ہوں، میں اپنی بات کر رہی ہوں، کیونکہ میں بھی ان میں شامل تھی کہ جو پہلے جن کو تجوید کا علم موجود نہیں تھا اور نہ ہونے کی وجہ سے مجھے فرق نہیں پتا تھا کہ اجل اللہ تعالیٰ فرجک اور اجل اللہ تعالیٰ فرجک میں کیا فرق ہے، کہ اتنے سے الف کو اور عین کو تبدیل کرنے سے آپس میں کیا معنی تبدیل ہو جائیں گے. عین سے جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں عجل اللہ تعالیٰ فرجک، تو ہم کہہ رہے ہیں امام علیہ السلام جلدی آئیے، اور جب ہم الف سے کہہ رہے ہوتے ہیں عجل اللہ تعالیٰ فرجک، تو امام دیر سے آئیے گا. تو ذرا ایک نظر ثانی ہو جائے، کہیں ایسا تو نہیں کہ جب ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہوں تو ہم اپنے فرش کو سیدھا بچھانے کے بجائے الٹا بچھا رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ نماز سب واجب ہے، نماز قبول ہو گئی سب کچھ قبول ہو گیا، نماز قبول نہیں تو کچھ بھی قبول نہیں. لیکن اگر اس الف اور عین کے مسئلے کو عالمین، سورۃ الفاتحہ میں ہے نا، عالمین کو اگر آپ عالمین کر لیں، یا اگر چھوٹی سی بات کہوں علم کو اگر آپ علم کر دیں، عین والا جو علم ہے اس کے معنی نالج ہیں، اور جو علم ہے الف والا جو علم ہے اس کے معنی گناہ ہیں. تو ذرا تصور کیجئے گا کہ اس کے معنی، جب علم کے معنی آ رہے ہیں کہ ہم مجھے اردو میں تو اس کو علم کہا جاتا ہے، وہ علم نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ علم علم غم و اندوہ کی بات کہی جاتی ہے. تو معنی کہاں سے کہاں بدل جاتے ہیں، کہاں سے کہاں چینج ہو جاتے ہیں. تو پروردگار عالم کہہ رہے کہ میں نے تو اس کتاب میں ہر چیز کا علم رکھ دیا، لیکن تم ہو جو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو، تم ہو جو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہو. تو بس ذرا توجہ کیجیے گا کہ پروردگار عالم تو ہمیں بار بار اس چیز کی یاد دہانی کرا رہا ہے کہ دیکھو سمجھ جاؤ کہ کیا ہے. کاش کہ ہم بھی سمجھ جائیں. اور پھر اس کے بعد نیکسٹ آیت جو ہمیں لینی ہے وہ اس حساب سے ہے، آیت نمبر 54 ہے، یہ 52 نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. جدلہ بہت ہی سخت لفظ ہے. میں کیوں کہہ رہی ہوں جدلہ بہت ہی سخت لفظ ہے؟ ترجمہ ذرا سنیے گا اس کا کیا ہے. یہ پروردگار عالم کہہ رہے ہیں کہ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں دی ہیں. اچھا، وہ ٹیچرز یا وہ ذاکر جو مثالوں کے بغیر بات کر جاتے ہیں، ان کے لیے ایک سبق، ایک لیسن ہے. دے شوڈ لرن اے لیسن. اور وہ لیسن کیا ہے، سبق کیا ہے، کہ پروردگار عالم خود بھی اگر کوئی بات کر رہا ہے تو وہ مثالوں کے ذریعے بات کر رہا ہے. تو مثالیں دینا اچھے ٹیچرز کی نشانیاں ہوتی ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس اچھے طریقے سے سمجھ پائیں. مثالیں بیان کی، لیکن انسان سب چیزوں سے بڑھ کر جھگڑالو ہے. بھائی لگ رہا ہے کہ شاید میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. بات پہ جھگڑا کرنے کی بات آ جاتی ہے. یہاں پر ایک چھوٹی سی بات ہوئی تو کبھی بچوں سے، لیکن کچھ لوگوں کی فطرت میں ہوتا ہے کہ اڑتی ہوئی ہوا سے، چلتی ہوئی ہوا سے بھی جھگڑا کرنے کی ان کے اندر کیپیبلٹیز ہوتی ہیں، صلاحیتیں ہوتی ہیں. تو پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو انسان تو ایسا ہے جو انسانیت میں سب سے زیادہ پست درجے پہ ہے، وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے، سب سے زیادہ غصہ کرنے والا ہے. اور جو انسانیت میں سب سے اول درجے پہ ہے، وہ بڑے سے بڑے جھگڑے میں خاموش رہنے والا ہے. تو کاش کہ ہم یہ ایک اور سبق جو ہے وہ یہاں سے سیکھ کے چلے جائے. وقت کم ہوتا ہے اور مجلس تمام ہو جاتی ہے. لیکن دیکھیں پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ انسان کا اول مرتبہ، اول مقام اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب انسان صبر کرنا شروع کر دیتا ہے، ان حالات میں بھی جو اس کے سامنے اس کے اوپر آئی ہیں، اور ان حالات میں بھی جو پروردگار عالم نے منتخب کی ہیں. جیسے کہ صبر حضرت عباس. اب دیکھیے حضرت عباس بہت بہادر ہیں، بہت بہادر ہیں، لیکن صبر حضرت عباس دیکھیے کہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اجازت دے دیجیے، آپ کا اجازت دے دیجیے. حسین ہر دفعہ یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ عباس
تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، کیسے حسین اجازت دیتے؟ اصحابوں کے لاشیں لا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آقا ضعیف اصحابوں کے لاشیں اٹھا رہا ہوں، اجازت دے دیجیے۔ حسین اجازت نہیں دیتے۔ جب اون و محمد کا لاشیں لے کر آئے نا حضرت عباس، تو تڑپ کے کہا کہ آقا اب تو گودوں کے پالے جا رہے ہیں، اب تو اجازت دے دیجیے، آقا سے تھوڑی سی دیر کے لیے اجازت دے دیجیے، میں جنگ کو فتح کر کے واپس لوٹوں گا۔ حسین اجازت نہیں دیتے۔ ذرا توجہ کیجیے گا اس مقام پہ کہ حسین اجازت کیوں نہیں دے رہے، کیونکہ اگر حسین اجازت دے دیتے ہیں تو کربلا کا نقشہ کچھ اور ہوگا۔ اگرچہ حسین بظاہری طور پہ جنگ جیت جاتے ہیں تو شاید آج حسین کا ماتم کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ حسین نے اجازت نہیں دی کہ حسین کی اجازت نہ دینے پر عباس بڑے پریشانی کے عالم میں تاریخ نے لکھا ہے کہ عباس جو ہے وہ خیمے کے در پہ آگے بیٹھ گئے۔ کیا دیکھا کہ سکینہ کی آواز آ رہی ہے، سکینہ ہر خالی مشق کو ہلا ہلا کے دیکھ رہی ہے کہ شاید کوئی قطرہ پانی کا اس مشق میں بچا ہو۔ عباس نے فوراً سکینہ کو گود میں اٹھایا، بی بی پانی چاہیے، اپنے بابا سے سفارش کروا دیجئے۔ سکینہ کو گود میں لے کر آتا ہوا دیکھا حسین نے۔ شاید یہ کہنا چاہتے ہوں اے سکینہ، امو جان کو اجازت تو دلوا رہی ہو، بعد میں جب تماشے پڑیں گے تو یہی چچا بہت یاد آئے گا۔ اے سکینہ، جب کانوں سے گوہر چھنیں گے تو یہی چچا بہت یاد آئے گا۔ لیکن حسین کہہ رہے ہیں کہ سکینہ آپ لے آئی ہے سفارش عباس، عباس جائیے، آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے لیکن جنگ کی اجازت نہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ عباس پانی لینے کے لیے جو گئے اس طریقے سے آگے بڑھے ہیں کہ جس طریقے سے جب مدینے میں عباس اور علی اکبر چلا کرتے تھے نا تو لوگ جو ہے دو قطاریں بنا کے کھڑے ہو جاتے تھے اور عباس اور علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے، ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اب جو عباس چلے، قطار بنتی چلی گئی، راستہ بنتا چلا گیا، عباس نے نہر فرات میں اترے، مشق بھری، اب جو حرملہ نے تیر چلایا۔ تاریخ کہتی ہے کہ عباس کا پہلا بازو قطع ہوا، کہ دوسرا بازو قطع ہوا، عباس نے دانتوں میں مشق سکینہ کو دبایا ہے۔ ایسا لگتا ہے راوی لکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے عباس کی ساری جان اس مشق میں ہے۔ اب جو تیر چلا مشق سکینہ کو چھیدتا ہوا حضرت عباس کی آنکھ میں لگ گیا۔ یہ ذرا تصور کیجیے گا، ہماری آنکھ میں اگر ذرا سا بال بھی چلا جائے تو فوراً ہم اپنی ہاتھ سے ملنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے مولا عباس یہ کہتے ہیں، ذاکرو میری مشکل ترین مصائب کیوں نہیں پڑھتے؟ سوال کیا کرو لکھا اپنی کتاب میں۔ جب ذاکری نے سوال کیا کہ مولا مشکل ترین مصائب کیا ہے، کہا مشکل ترین مصائب یہ ہے کہ عباس کی آنکھ میں تیر تھا، عباس کے ہاتھ نہ تھے، عباس نے اپنے گھٹنوں کے ذریعے تیر کو نکالنے کی کوشش کی، تیر سے زمین میں صدا دیا قوم میرا آخری سلام قبول کی۔ جب بشیر نے صدا دی نا واقعہ کربلا کے بعد تو ام البنین نے کہا تھا کہ اے بشیر تو کیا کہتا ہے کہ حسین مارے؟ بشیر نے کہا حسین کو قتل کر دیا گیا کربلا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حسین کے ساتھ حسین کا عباس تھا، یعنی عباس بھی زندہ نہ تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم عباس کو شاید جانتے نہیں ہو، یعنی عباس ایک گرز کا وار جو تھا وہ برداشت نہ کر پائے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا عباس گرز کا وار برداشت نہ کر پائے؟ بشیر سمجھ گیا کہ ام البنین ہے، کہنے لگا کہ نہیں بی بی، عباس کے ہاتھ نہ تھے،
शरीफ में लिखा है कि उम्मुल बनीन मुंह के बल जमीन पे गिर गई, फिर उठी, फिर गिरी कि मेरे अब्बास जब आप दीन से जमीन पे आए होंगे, किस तरह से दीन से जमीन पे आए होंगे। आज हमें 4 बीवियों को पुरसा देना है, उम्मुल बनीन को पुरसा देना है उनके अब्बास को, सैयदा को पुरसा देना है उनके अब्बास को, ज़ैनब और कुलसूम को पुरसा देना है उनके अब्बास। और साथ साथ पता नहीं किस बीवी के साथ एक नन्ही सी बीवी मौजूद होगी जो अपनी झोली को फैलाए हुए होगी, जो कह रही होगी कि मैं आई हूँ अपने चाचा का पुरसा लेने के लिए, उस चाचा का पुरसा लेने के लिए जो मुझे कभी गोद से नहीं उतारता था। ए बाबुल हवाइज, हम यहाँ पर आए हैं, हम यहाँ से जब उठ के जाएं तो हमारी तमाम हाजात को पूरा करें। हो गया मरना सुखमा पास का, करते हैं मातम